جناب وہ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں۔ چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 680۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے رات کے وقت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بلال طلوع فجر یعنی جو ختم سحری ہے اس سے پہلے اذان دیتا ہے، بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یعنی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ عرب میں اب بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات دیتے ہیں اذان، یعنی صبح کاذب کے وقت میں، صبح صادق سے پہلے اذان دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں، سحری کھاتے رہو۔ اور راوی کہتے ہیں ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، جب تک ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اذان دیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی، ختم سحری۔ یہ آج کل کی اذانوں پہ نہ جائیے گا، بعض کا اذانیں 5 منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ آج کل گھڑی کا اعتبار ہوگا، جو ختم سحری کا ٹائم ہے گھڑی کو فالو کریں، اذانوں پہ نہ رہیں۔ اذانوں کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت اذان ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے، لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ختم سحری نہ ہو اس وقت کھاتے پیتے رہو۔ اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں بھی اور مشکات میں ہے 681، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان بلال یعنی صبح کاذب کے وقت جو اذان دیتے ہیں تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، لیکن جب روشنی افق پر پھیل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے، وہ ٹیولائٹ سا جو ظاہر ہوتا ہے، تو کھانے پینے سے رک جاؤ۔ یعنی جب ختم سحری کا وقت ہو، طلوع فجر ہو، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کھانے پینے سے رک جاؤ۔ اسی کانٹیکس میں قرآن حکیم میں آیت ہم پہلے ڈسکس کر چکے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا جو فجر کے وقت، من الفجر، فجر کے وقت رات کا جو سیاہ ڈھورا ہے وہ صبح کے سفید ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے، یعنی نیچے سفیدی نظر آتی ہے اور اوپر رات کا سیاہ ڈورا، جب یہ بالکل واضح ہو جائیں اس وقت صبح صادق یعنی ختم سحری اور طلوع فجر ہو جائے گا، کھانا پینا اس وقت روک دو۔ 7ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1988، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، اس سے بڑے لوگوں نے غلط رزلٹ نکالے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو نیچے رکھے۔ اس پہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو اور انسان اذان سنے تو اس وقت کیا کرے، یعنی اگر کھا پی رہا تھا اور اسی دوران اذان شروع ہوئی، اس اذان سے مراد ہے کہ ختم سحری ہوگی، تو پھر وہ جو ہاتھ میں کھانا موجود ہے سامنے برتن میں اور پانی، اس سے فوراً سحری اپنی مکمل کر لے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آلریڈی سحری کر رہا تھا، یہ نہیں کہ ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ آخری 2 منٹ میں اٹھ کے سحری کرتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے لیے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مطلب آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لیتے ہیں، پھر انتظار میں بیٹھے رکھتے ہیں، جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے کہتے ہیں پانی پی لو، جلدی پانی پی لو۔ وہ روزہ توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سحری نہیں کر رہے ہوتے، ان کو بتا دیں آپ افطاری کر رہے ہیں، روزہ تو آپ رکھ چکے تھے، اب آپ نے فجر کے وقت ہی افطار کر لیا اس کو، یعنی روزہ توڑ دیا۔ میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے، 2008 کی بات ہے، میں ایک اہل حدیث مسجد میں اعتکاف بیٹھا اسلام آباد میں، وہاں پہ اجتماعی اعتکاف ہوتا تھا، 500-600 بندے جو ہیں وہ اعتکاف کرتے تھے۔ تو وہاں میں نے یعنی یہ چیز آبزرو کی کہ لوگ سحری پہلے ہی کر کے فارغ ہو جاتے تھے، پھر 15-20 منٹ تک گپے مارتے رہتے تھے، اور جیسے ہی اذان شروع ہوتی تھی سارے کولر کی طرف بھاگتے تھے۔ تو میں نے پھر بڑا شور ڈالا کہ میرے بھائی یہ آپ اس طریقے سے چیزوں سے رزلٹ نکالیں گے، یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے بخاری و مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے رکوع کی حالت میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا، چونکہ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اسے فرمایا اندھا ایسے نہ کرنا کہ تم رکوع میں ہی شامل ہوتے ہوئے چلتے ہوئے آئے ہو۔
تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز سے منع فرما دے اور ایک بندہ اس کی روٹین بنا لے اور پھر کہ جی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اتنا غلط رزلٹ نکال لے، یہ بالکل اسی طریقے سے غلط رزلٹ نکالا ہوا ہے۔ یہ تو ہے اگر کوئی کھا پی رہا تھا اس دوران اذان شروع ہو گئی تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے، اور اس میں سحری اور افطاری کے لیے صرف ٹائم اور گھڑی کا اعتبار کیا جائے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، اس کو فالو کریں۔ اور عموماً مؤذن حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، اور آج کل تو ہمارے پاس مسلم پرو جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپ موجود ہے، اور اس طریقے سے سلاٹ ٹائم کے نام کا سافٹ ویئر اور چیزیں موجود ہیں، اس سے ٹائم جو ہے اس کو دے کے سٹینڈرڈ ٹائم کو فالو کریں۔ ٹائم ہو جائے آپ سحری ختم کر دیں، افطاری شروع کر سکتے ہیں جب مغرب کا وقت ہو جائے، اذان ہو یا نہ ہو۔ اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، پہلے تو صرف اذان ہی ایک سورس تھا نا لوگوں کو مطلع کرنے کا، اب ہمارے پاس اس سے بھی ایک بہتر سورس ہے، بالکل ٹائنیس ڈیٹیل تک ہم اذان کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے صرف، کیونکہ اذان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، بد احتیاطی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے۔ تو ایک ایکسٹریم پہ تو یہ لوگ ہیں جو یہ کھانے پینے والا معاملہ جو ہے وہ موقوف کر کے پھر اذان کے وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو اس فیسلٹی کو چھیننا چاہتے ہیں، خصوصاً ہمارے حنفی بھائی، وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب جب ٹائم ختم سحری ہو گیا، چاہے ہاتھ میں بھی برتن تھا ادھر ہی نوالا آپ چھوڑ دیں گے، آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو وہ بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ٹائم ہی ختم ہو گیا تو اب وہ کھانا پینا اب بھی جاری رکھا جائے۔ تو یہ میرے بھائیوں ٹرانزیشن پیریڈ ہے، یعنی انتقالی وقفہ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج جس طرح کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 3:20 کے اوپر اسلام آباد میں ختم سحری ہے، یہاں پہ 3:17 بنے گی، تو ایگزیکٹ 3:17 جب جیلم میں ہوئے ہیں تو ایگزیکٹ اس وقت کوئی ایسا بم پھٹا ہے اور جناب طلوع فجر ہو گئی ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صبح کاذب جو ہے صبح صادق میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک دم بھی داخل ہو رہی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 601 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یعنی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تھا مجبوری کی وجہ سے، اور غروب آفتاب جس طرح کل اسلام آباد میں 7:10 پہ ہے، یہاں پہ 7:07 پہ، تو کوئی شخص 7:06 کے اوپر عصر کی نماز شروع کرتا ہے مجبوراً لیٹ ہونے کی وجہ سے، اور ایک رکعت اس نے غروب آفتاب کے وقت سے پہلے پا لی، اور باقی 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں بھی ہوئیں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فجر والا معاملہ بھی ہے۔ اب حنفی عصر والا مانتے ہیں، فجر والا نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، حالانکہ ایک ہی حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یہ دونوں ایک ہی حدیث میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نہیں ہوتی عصر کی ہو جاتی ہے، اور آگے پھر لاجکس دیتے ہیں جی عصر کا وقت چونکہ مغرب میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب خود نماز کا وقت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ فجر کا وقت زوال کے وقت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے مکروہ وقت میں، اس لیے وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ جو لاجکس نکالتے ہیں نا ان کے لیے پھکی میرے پاس ہی ہے۔ ان سے یہ پوچھیں کہ پیشاب جو ہے یہ زیادہ ناپاک قطرہ ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے، تو یہ کہیں گے جی پیشاب، کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا سبب بھی ہے، تو پیشاب تو زیادہ نجس ہے، لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب ان کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو پیشاب کے بعد بھی غسل فرض ہونا چاہیے، کیونکہ انٹینسٹی زیادہ ہے نا پیشاب کی پلید ہونے کی۔ یہ میں نے پکی اینٹی وینم الزامی جواب دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عصر کی نماز ہو جاتی ہے، فجر کی اگر کسی نے ایک رکعت پا لی اور اس کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس حدیث کے تحت میرا اجتہاد اور قیاس ہے اس حدیث کو جو ابو داؤد کو سپورٹیو ہے مشکات میں 1988 کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس دوران اذان شروع ہوئی ہے تو وہ کھانا پینا وہ فوراً اپنا مکمل کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ 20 منٹ اذانیں ہو رہی ہے تو وہ اٹھے ہی اذانوں کے وقت، آج کل اذانیں بھی بڑی لمبیاں ہوندیاں نے، وہ کہتے ہیں آخری اذان تک کھاندے رہو۔ آخری اذان نہیں پائی جی، ایک اذان جیڑی اس ٹائم دے وچ ہوئی ہے، ایگزیکٹ اس وقت جو سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اس اذان کے اندر اندر آپ نے کھانا پینا مکمل کرنا، یعنی 1.5 منٹ کے اندر اندر اپنا آپ کو مکمل کریں۔ بالا ہم تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے، نہ رسک لیتے ہیں، ہم تو 10 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیتے ہیں۔ اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بالکل آپ ایج کے اوپر جا کے سحری والا معاملہ کرنا شروع کر دیں۔